کیا آپ نے کبھی ایسی کرامت کے بارے میں سنا ہے جہاں مریدوں کی عرضیاں لینے کے لیے خود خواجہ غریب نواز کے دربار کے جنات انسانی شکل میں آئے ہوں؟ جی ہاں، یہ سچا واقعہ ہے سلسلہ برکاتیہ کے اس عظیم المرتبت بزرگ کا جنہیں دنیا حضرت نوری میاں مارے ہروی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسے ولی اللہ جنہوں نے سوتے میں نہیں بلکہ جاگتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ سے گلے ملنے کا شرف پایا۔ چلیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں ان کی پاک زندگی اور خواجہ غریب نواز کے دربار کا وہ حیران کر دینے والا قصہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں محسن رضا حبیبی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی درگاہ کی زیارت اور معلومات کے ساتھ۔ ان ولی کامل کا مبارک نام حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری مارے ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی پیدائش 19 شوال المکرم 1255 ہجری کو ماریرہ شریف میں ہوئی۔ پیار سے سب آپ کو میاں صاحب کہتے تھے۔ جب آپ محض 2.5 سال کے تھے تو آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش اور تعلیم کی پوری ذمہ داری آپ کے دادا جان خاتم الاکابر حضرت سید شاہ آل رسول مارے ہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لی اور انہی سے آپ کو خلافت کا شرف بھی ملا۔ حضرت نوری میاں کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی روحانی زیارت کی اور ان سے فیض پایا۔ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے حضور سے مصافحہ کیا اور گلے ملے اور آپ کی آغوش رحمت میں بیٹھنے کا شرف پایا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زیارت کی۔ حضور سیدنا مولا علی، سیدنا امام حسین، حضور غوث اعظم، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے اجلہ اولیاء کرام کی زیارت کی اور فیض بھی پایا، اور اپنے خاندان میں اقطاب مارہرہ سیدنا میر عبد الجلیل مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضور خاتم الاکابر حضرت شاہ آل رسول مارے ہروی رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارتوں اور خاص فیض سے آپ مستفیض ہوئے ہیں۔ آپ کو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بہت مقبولیت حاصل تھی۔ ایک بار حضرت نوری میاں اپنے مریدوں کے ساتھ سرکار غریب نواز کے عرس میں حاضر ہوئے۔ 5ویں رجب کو انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے سرکار غریب نواز کا حکم ہوا ہے کہ جس کو کچھ خاص عرض کرنا ہو تو درخواست لکھ کر وہ آپ کو پیش کر دے۔ ان عرضیوں کے بارے میں ان کا جو حکم ہوگا وہ انہیں مل جائے گا۔ مولانا غلام شبر صاحب نے عرض کیا کہ حضور وہ عرضیاں کس طریقے سے دربار میں پیش ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آستانہ پاک کے کچھ خادم جنات بھی ہے جو اس کام پر مامور ہے کہ تمہاری عرضیاں لے جا کر حضور میں پیش کریں۔ مریدوں نے عرضیاں لکھ کر دے دی۔ حضرت نے اپنے ایک مرید حافظ نظر اللہ صاحب کو دی اور کہا کہ آستانہ عالیہ کے پچھم دکھن کونے پر کوہ چلا کی جانب ایک درہ ہے، وہاں جاؤ، جو شخص تم سے عرضیاں طلب کرے اسے دے دو۔ مولانا غلام شبر نام کے ایک مرید چپکے سے ان حافظ صاحب کے پیچھے چل دیے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آخر وہاں کون آتا ہے۔ اس جگہ پہنچتے ہی دونوں کے بیچ بھیڑ کی وجہ سے کچھ سیکنڈ کا فاصلہ ہو گیا۔ جب مولانا شبر آگے بڑھے تو دیکھا کہ حافظ صاحب خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ عرضیہ کہاں ہے؟ تو حافظ صاحب حیرت سے بولے کہ مذاق کر رہے ہو، ابھی تو تم ہی نے مجھ سے یہ کہہ کر عرضیاں لی کہ حضور نے منگوائی ہیں اور اب مجھ ہی سے پوچھ رہے ہو۔ مولانا شبر کے ہوش اڑ گئے، انہوں نے تو عرضیاں لی ہی نہیں تھی۔ جب دونوں واپس حضرت نوری میاں کی خدمت میں آئے اور واقعہ سنایا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ دربار کے خادم جنات تھے جو تمہاری صورت میں آ کر عرضیاں لے گئے۔ اور دوستوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹھیک 3 دن کے بعد وہ ساری عرضیاں مریدوں کو واپس ملی اور ہر ایک عرضی پر سرکار غریب نواز کی طرف سے فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت نوری میاں نے 11 رجب المرجب 1334 ہجری مطابق 13 اگست 1906 میں وصال فرمایا۔ آج بھی ماریرہ شریف میں آپ کا مزار اقدس روحانی فیض کا مرکز بنا ہوا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو ایسے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ان بزرگ کا یہ سچا قصہ اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی درگاہ کی زیارت اور معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔